الحمد لله رب العالمين الحمد لله العلي العظيم الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مرتبے میں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ گزشتہ 3 خطبوں میں میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں کہ جن لوگوں میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے یعنی مشرکین مکہ وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے وہ جنگوں میں
اللہ کو پکارتے بھی تھے اور سمندر کی لہروں میں گر کے وہ خالص اللہ کی پکار کیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل ہیں اور وہ اللہ کو خالق، رازق، مالک، مدبر، بارش برسانے والا، سورج چاند کا نظام چلانے والا، یہ سب کچھ مانتے تھے، تو پھر قرآن نے انہیں مشرک کیوں کہا؟ ان کا شرک کیا تھا؟ بس اللہ نے توفیق دی، آج کے خطبے میں مختصر طور پہ ان کے شرک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ اللہ بڑا الہ ہے اور جس طرح وزیر اعظم کے نیچے مختلف محکموں کے وزیر ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی نیچے کچھ اپنے مخصوص بندے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنی درخواست ان نیچے والوں کو پیش کرتے ہیں اور یہ ہماری درخواست اللہ تک پہنچا دیتے۔ ہماری چونکہ وہاں تک رسائی ممکن نہیں، ہم گناہ گار ہیں، روح سیاہ ہیں، بدکار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، چہیتے ہیں، انہوں نے بڑی عبادات کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، ہم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے ذریعے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تک، یہ مشرکین مکہ کا خیال تھا۔ اسی نظریے سے وہ ان کی نظریں دیتے، اسی نظریے سے وہ ان کی نیازیں دیتے کہ یہ خوش ہوں، اسی عقیدے سے وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، جھکتے، اسی عقیدے سے وہ انہیں غائبانہ پکارتے کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری بات اللہ تک پہنچا۔ یہ مشرکین مکہ کا خیال تھا۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا، انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا؟ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ جو میں نے بیان کیا ہے، میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی اور ہماری عادت بھی نہیں۔
کہ ہم بغیر دلیل کے بات کریں، اور دلیل بھی ہم نے کوئی ریت کے دیوار پہ کھڑے ہو کے ناپختہ دلیل کبھی پیش نہیں کی۔ دلیل میں بھی ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، میں بار بار دعوت دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، واقعی اس کا یہی ترجمہ ہے۔ دو جگہوں پہ اللہ نے ان کے اس شرک کا ذکر کیا، ایک 11ویں پارے میں اور ایک 23ویں پارے۔ 11ویں پارے میں اللہ نے ان کے نظریے کا ذکر کیا سورت یونس میں، اس کی آیت نمبر ہے 18۔ پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں، پہلے وہ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 11واں پارہ ہے، سورت یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ پوجا پاٹ کیا ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو پوجا پاٹ نہیں کرتے۔ سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے، یہ نظر نیاز کا دینا پوجا پاٹ نہیں ہے۔ النظر عبادت، تمام فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی کو فارسی میں نیاز کہہ دیتے ہیں، عربی میں نظر کہہ دیتے ہیں، فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں کا معنی ایک ہے۔ کیا سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ کیا نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ کیا مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں غائبانہ پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی اسباب کے، ٹیلی فون کے، وائرلیس کے، مشینری کے وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکار پوجا پاٹ نہیں ہے؟ تمہیں بتایا نہیں گیا، تمہیں بتایا گیا نماز پوجا پاٹ ہے، روزہ پوجا پاٹ ہے۔ میں تمہیں لے جاؤں دربار نبوی میں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکارنا میں عبادت کا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب تم مدد کے لیے مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو اس نظریے سے کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بغیر کسی اسباب کے اور مشینری کے وہ میری پکار کو سن رہے ہیں، آمنہ کے لال نے اس پکار کو عبادت کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو یار۔ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پھر لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے وہ تو بت پوجتے تھے۔ یہ ایتیں بتوں کے بارے میں ہیں، یہ جو 11ویں سپارے کی آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ بتوں کے بارے میں ہیں۔ وہ تو بت پوجتے تھے اور ہم نبیوں ولیوں کو پوجتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، پتھر پوجنے ہوتے نا پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے نا سنگ مرمر پوجتے، قیمتی پتھر پوجتے۔ وہ پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اس کی ایک مورت بناتے تھے، تصویر، شکل، صورت، کس کے نام پر؟ حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت اسماعیل کے نام پر، حضرت لات کے نام، لات، منات، عزا، حبل کے نام پر وہ بت تصویر بنایا کرتے تھے۔ پھر ان کا نظریہ ہوتا تھا جس بزرگ کا یہ بت ہے اس کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے، جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ بزرگ ہماری پکار کو
सुनता है। पूजा होती है अंबिया की, औलिया की, नेक बंदों की। क्यों जी कब्रें पूजी जाती हैं? ये कोट फरीद रोड पे जाओ जो हमारा कब्रिस्तान है, पूज रही हैं कब्रें? कब्रें नहीं पूजी जाती। कब्रें पूजी जाती तो आम कब्रें पूजी जाती ना, नहीं, खास शख्सियत की कब्र पूजी जा रही है। मालूम होता है इबादत पुकार कब्र की नहीं शख्सियत की है, जो शख्सियत उसमें। ये कहना कि वो बुत पूजते थे, वो बुतों की पूजा पाठ करते थे, और ये कुरान की आयतें जो मना कर रही हैं ये बुतों के बारे में। इन्ना लिल्लाहि, मिंबर रसूल पर एक आलिम बावुजू हो खड़े होके कहता है मिन दूनिल्लाह से तो बुत मुराद होते हैं जी। जहां कुरान में मिन दूनिल्लाह आया है वहां से बुत मुराद होते हैं। आगे अवाम उस पर मुतमईन हो गई, हाँ जी मिन दूनिल्लाह से बुत मुराद होते हैं। सूरत मायदा का आखिरी रुकू पढ़ो, जाओ फिर तुम्हें बंदयालवी दावत देता है। खुदा के लिए इस चक्कर से बाहर निकल आओ, खुद कुरान पढ़ने की कोशिश करो। आपके घर में जिस आलिम का तर्जमा है आप उठाओ, मैं आयत पढ़ने लगा हूं, मिन दूनिल्लाह उसमें आएगा, फिर आप बताएं इस मिन दूनिल्लाह से कौन मुराद है। वइज़ काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, कौन है? वइज़ काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैने मिन दूनिल्लाह। ये मिन दूनिल्लाह किस पर आया है? हजरत ईसा पर, माई मरियम पर। यह कह देना कि जहां मिन दूनिल्लाह कुरान ने कहा है वहां से बुत मुराद होते हैं, हम तो बुत नहीं पूजते। यहां मिन दूनिल्लाह का इतलाक हजरत ईसा और हजरत मरियम पे हुआ है। भी ये मेरा मौजू नहीं, मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा। अर्ज ये करना चाहता था 11वें पारे में सूरत यूनुस में उसकी आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का का शिर्क बयान किया। वयाबुदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा उनकी पूजा पाठ करते हैं, मा ला यजुर्रुहुम, जो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वला यनफाहुम, नफा नुकसान इनका उनके इख्तियार में नहीं है। और जब पूछा जाता है इनकी पूजा पाठ क्यों करते हो, इनकी नजरें नियाजें मन्नतें चढ़ावे क्यों देते हो, इनके आगे सजदा रेज क्यों होते हो, इनकी पुकार क्यों करते हो, यकूलूना, यकूलूना, तो आगे से कहते हैं हाउलाए, ये जिनकी पूजा पाठ हम कर रहे हैं ये शुफाउना, ये हमारे सफारशी हैं इंदल्लाह। मुशरिकीन मक्का का शिर्क जिक्र किया। ये हमारी बात अल्लाह तक हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं, हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे। ये अल्लाह तक हमारी बात पहुंचा देते हैं, हमारी सफारिश करते हैं, अल्लाह इनकी सफारिश को रद्द नहीं करता। हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह। जब अल्लाह ने इस आयत नंबर 18 को खत्म किया ना, तो अल्लाह ने एक फतवा लगाया, इनके इस अकीदे पर फतवा लगाया। फरमाया सुबहानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है और बुलंदो बाला है वो उनके शरीक बताने से। तो कुरान ने इस नजरिए को क्या कहा है? शिर्क का है। सुबहानहू व तआला अम्मा, ये था मुशरिकीन मक्का का शिर्क। ये हमारे सफारशी हैं, इनके वसीले से हम मांगते हैं, इनके तवस्सुल से हम मांगते हैं, इनके सदके से हम मांगते हैं। ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। फिर 23वें पारे में सूरत जुमर में, सूरत जुमर की आयत नंबर 3, जाइए घरों में जाके तर्जमा देखिएगा। 23वां पारा सूरत जुमर है,
اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا انہوں نے اور حمیتی بنا رکھے ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا انہوں نے اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی پکاریں کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ سونا نہیں، میرے والے پاسے دیکھو نظر، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں نا، اس کا آدھا ترجمہ آپ کریں گے، آدھا میں کروں گا، آدھا آپ کریں گے۔ آپ کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یار ایک دونی دونی تے دو دونی، یار یہ تو بالکل واضح لفظ ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، ان کی پکاریں، سجدے، نظریں، نیازیں کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتی ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا، یقربو کا ذرا مانا تو کرو یار، لیقربونا، یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کا شرک بیان، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب، ہماری درخواست اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کے صدقے سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ہم گناہگار ہیں، ہم روسیاں ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم رب کے نافرمان ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، ہماری نہیں سنتا۔ یہ نیک ہیں، صالح ہیں، انہوں نے بڑی ریاستیں کی ہیں، ان کی نہیں موڑتا۔ کیسا نظریہ دیا قوم کو، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ کیسا نظریہ دیا امت کو علماء نے، بدکاروں کی نہیں سنتا۔ میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے اپنے مقتدی تو کئی دفعہ سن چکے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں تو وہ سنیں گے۔ یہ جو ہمارے ملک میں سیاسی نظام ہے، یہاں دفتروں میں اپنوں کی سنی جاتی ہے، دوسری پارٹیوں کی نہیں سنی۔ ایسے ہی ہے نا، اب نون لیگ کی کوئی سنتا ہے؟ ہمارے سرگودے میں نون لیگ جیت گئی، ایم این اے نون لیگ کا ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ جو ہار گئے تھے ان کی اب بھی سنی جا رہی، دفتروں میں سنی جا رہی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو نون لیگ کی کوئی نہیں سنتا تھا، اور نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ دفتروں میں حتیٰ کہ ایم این اے، وزیر ہمارے شہر کا وزیر، ایم این اے، وہ کہتا تھا مقامی تھانے دار جو ہے نا یہ بھی میری نہیں سنتا۔ کیوں؟ میں اس پارٹی کا نہیں، جس پارٹی کی پنجاب میں حکومت ہے میں اس پارٹی کا نہیں، میری تھانے دار بھی نہیں سنتا۔ بندیالوی کہتا ہے اپنوں کی سننا، پتہ نہیں سمجھیو کہ نہیں، پرایاں دی نہ سننا، دوستاں دی سننا، دشمناں دی نہ سننا، پیاروں کی سننا، مخالفوں کی نہ سننا، یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ میرا رب رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر رحمان بنے گا۔ کیسا رحمان ہے جی؟ اپنوں کی سنتا ہے، واہ۔ کیسا رحیم ہے جی؟ دوستوں کی سنتا ہے۔ کیسا رحمان ہے جی؟ پیاروں کی سنتا ہے۔ کیسا رحیم ہے جی؟
نیکوں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ رحمان تب بنے گا، وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اور میں نے تھوڑی سی بات یہ بھی کرنی ہے کہ میرا نبی کیا منوانا چاہتا تھا، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈال لوں، اشارہ کروں گا، آپ فوراً میرے مقتدی فوراً سمجھ جائیں گے، دوسرے لوگوں کو میں سمجھا لوں گا۔ اپنوں کی سنتا ہے، پرایوں کی نہیں سنتا، دوستوں کی سنتا ہے، دشمنوں کی نہیں سنتا۔ کیسا رحمان ہے، کیسا رحمان ہے؟ رحمان تب بنے گا جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے وہ جس نے چند لمحے پہلے اس کے حکم کو چیلنج کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، سجدہ کر آدم کو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نے نہیں کرنا۔ انا خیر منہ، رب کے سامنے کھڑا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کا سیلز مین اور جو ذمہ دار یہاں آئے ہو، آپ کا مزارے اس لہجے چ گل کرے جس طرح ابلیس کیتی، برداشت کرو گے؟ سیلز مین بات کرے، مزدور بات کرے، چے جائے کہ خلاق عالم، لفظ کن سے کائنات بنانے والا اس کے سامنے کھڑا ہے، جس کے سامنے فرشتے کانپتے ہیں، جس کے خوف سے سجدہ کر۔ اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نے نہیں کرنا، میں اس سے بہتر ہوں، نکل میری جنت سے۔ اس نے کہا سنبھال اپنی جنت، میں یہ جا رہا ہوں، نہیں ضرورت مند جنت دی۔ رب کے غضب کو للکار رہا ہے، نکلنے لگا، واپس مڑا، کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے۔ فرمایا بول۔ تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو گئی۔ تمہیں علماء نے پڑھا دیا، تساں پلیت ہو، تو آڈی نہیں سندا۔ کتنے پلیت ہو جی؟ کتنے نجس ہو؟ سب سے بڑا پلیت تو ابلیس ہے۔ سنی کہ نہیں سنی؟ اور صرف سنی نہیں، مانی بھی۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا، تم گناہگار ہو، ڈائریکٹ اللہ تک، واہ جی واہ۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے جی! آگے پڑھی پڑھائی قوم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کو ملنا ہو تو کتنے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں۔ یہاں کے صوبائی اسمبلی کے ممبر کو کہو گا، وہ آگے کہے، وہ اس کے سیکرٹری کو کہے، وہ آگے کہے، تاں جا کے بندہ وزیر اعلیٰ تک پہنچے۔ اللہ تک پہنچنا ہو تو ان کے واسطے سے پہنچو نا۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم گناہگار ہو، معمولی لوگ ہو۔ حدیث میں آیا ایک نبی بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آیا، صحابہ ساتھ ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، پسینے میں شرابور ہیں۔ جب میدان میں وہ نبی پہنچا تو اچانک کہا واپس پلٹو، دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت گھر سے نکالا، دوپہر کا ٹائم، پسینے میں شرابور، بن دعا مانگے واپسی کا آرڈر ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں میں اس میدان میں پہنچا تو میرے رب نے مجھے دکھایا ایک چیمٹی، کیڑی ایک چیمٹی ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پلٹ جا، میں نے چیمٹی کی سن کر بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیری نہیں سنتا، تجھے یہ پڑھایا گیا، تیری نہیں سنتا، تو گناہگار ہے، ان کی نہیں موڑتا، تجھے یہ پڑھایا گیا، اور یہاں چیمٹیوں کی سنی جا رہی۔ یہ فارمولہ بڑا ہے، مثال بڑی ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو مثال بڑی دماغ کو لگتی ہے، یہاں ضرب لگتی ہے۔ ہاں
اساں چھت تے انہیں پہنچ سکتے ہیں؟ تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، 12 فٹ دور، 18 فٹ دور، میں نے یہاں سے جانا ہے، وہاں بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ مولا ذرا تو بتانا تو کہاں ہے؟ انہوں نے تجھے چھت سے مثال دے دی، 12 فٹ 14 فٹ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، انی قریب، کرو مانا مولا یہ مائک بھی میرے قریب ہے، یہ سٹینڈ بھی میرے قریب ہے، قرآن کا نسخہ میرے قریب ہے، یہ میرا رومال میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ 10 پوڑی کتھے رکھنی ہیں؟ مثالیں دیتا پھرتا ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پاگل چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت دور ہے، اور جس رب سے میرا معاملہ ہے کتنا قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، کمشنر صاحب سے ملنا ہو تو نیچے عملے کو ملنا پڑتا ہے، پاپڑ پیلنے پڑتی ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں گیا لاہور وزیر اعلیٰ صاحب کے دفتر میں، وزیر اعلیٰ صاحب باہر مل گئے، قدرتی مل گئے، مجھے کہتے ہیں پیش کر اپنی درخواست۔ کیا درخواست ہے؟ میں نے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کدھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا نیچے والے عملے کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ذریعے پہنچوں گا، ان کے واسطے سے پہنچوں گا، ان کے وسیلے سے پہنچوں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں تو نے میری آفر کی توہین کی ہے، میں جب خود کہتا ہوں کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، پھر تو چپڑاسیوں کو دیکھتا پھرتا ہے، پھر تو نیچے والے افسروں کو دیکھتا پھرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ قال ربکم کا معنی کرو، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو کیا کرتا ہوں۔ اور اگر ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے رب کی مثال دینی ہے، اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ دیاں مثالاں نہ دتیاں کرو جی۔ اٹھاؤ قرآن، سورۃ نحل میں کہا، سورۃ نحل میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، امثال اللہ کے لیے مثالیں بیان، چھتوں کی مثال بیان کرتے ہو، ڈی سی کی مثال بیان کرتے ہو، گورنر کی مثال، اس سے تشبیہ دیتے ہو۔ اور پاگلو، ڈی سی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، 24 گھنٹوں میں جب بھی مجھے پکار میں تیری پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ میں اتوار کے دن کچہریاں پہنچا تو مجھے پتا چلا آج ڈی سی صاحب چھٹی پر ہیں۔ کیوں چھٹی ہوتی ہے؟ 7 دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ اللہ دی دے نا مثال ڈی سی نال دے،
بندوں سے مثال دیتا ہے رب کی. ڈی سی تھک جاتا ہے, وزیر صاحب تھک جاتی ہیں, کمشنر تھک جاتا ہے, اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَعُودُهُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے میں کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں. تو ان سے مثالیں دیتا پھرتا ہے رب کی بندوں سے. چپڑاسی نے قصور کیا, ملازم نے غلطی کی, افسر کی نافرمانی کی, افسر کہتا ہے دفع ہو جا, نکل جا میرے دفتر سے, پھر مجھے منہ نہیں دکھانا. یہ پریشان ہوا, اس نے منت کی, ایک قرآن دا میلہ لے گیا, اکٹھے ہو کے گئے, اس نے معافی مانگی, پاؤں پکڑے, منتیں کی, سماجتیں کی, پھر جا کے افسر راضی ہوا. اور میرا رب ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ. پہلے لفظی ترجمہ کروں گا, پھر خطیبانہ ترجمہ کروں گا. خطیبانہ ترجمہ میں آپ کو مزہ آ جائے گا. حل من مستغفر, ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ فاغفر لہ, میں گناہ بخشنے کے لیے آ گیا ہوں. بندیالوی نے ترجمہ کیا, صبح تک آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا, میں خود منانے آ گیا ہوں, میں خود منانے آ گیا ہوں. تو اس رب کو ڈی سی سے مثالیں دیتا پھرتا ہے, تو اس رب کی مثالیں گورنر سے دیتا پھرتا ہے, تو اس رب کی مثالیں انسانوں سے دیتا پھرتا ہے. تو مشرکین مکہ کا نظریہ کیا تھا کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں, لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. سورۃ یونس میں کیا کہا, ہَؤُلَائِ شُفَعَاؤُنَا. ذرا شفعاؤنا کا معنی کرو, شفعاؤنا, یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ. کس کے ہیں؟ انہیں پکار رہا ہے. میری بات آپ غور سے سننی ہے آپ نے, انہیں پکار رہا ہے, ان کے اوپر کھڑا ہے, بابا میری تیرے آگے, تیری رب کے آگے, بابا یہ میری درخواست ہے, رب تک پہنچا, میری سفارش کر, میری سفارش کر مولا, میری سفارش, بابا میری سفارش کر, میری بات رب تک پہنچا. اللہ نے بھی بنیاد پر ہاتھ رکھا, بنیاد پر ہاتھ رکھا. جھنگ دی بولی چاہ دن تھڈیوں پھڑ لے, تھڈیوں پھڑ لے, بنیاد پر ہاتھ رکھا, مزہ ہی آ گیا. واہ میرے اللہ, تو نے شکر ہے قرآن بھی بھیجا تھا میرے اللہ, پھر اس کو پڑھنے کی تو نے توفیق بھی دی میرے مولا, پھر سنانے کی بھی توفیق دی میرے اللہ. تیرا شکر ہے, قصے کہانیوں سے تو نے ہمیں بچایا, حکایتوں سے, لطیفوں سے. لوگوں کی قسمت میں وارث شاہ کی ہیر کر دی, ہماری قسمت میں قرآن کر دیا ہے رب. رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں, راضی ہیں رب کی تقسیم. سناؤ قصے جتنے سنا سکتے ہو, واقعات, قصے, لطیفے, بلے شاہ دا کلام پڑھو. تمہاری قسمت میں یہی ہے, ہماری قسمت میں قرآن ہے. اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا, میری طرف توجہ رکھیں گے آپ, اللہ نے فرمایا او پاگل, بابے کی قبر پہ کھڑا ہے, بابا کو کہہ رہا ہے میری درخواست اللہ تک پہنچا, میری گزارش اللہ تک پہنچا, میری سفارش اللہ تک پہنچا. اللہ نے فرمایا پاگل ہو بابا,
تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے، پہلے تیری سنے، سن کے مجھ تک پہنچائے، تو قیامت کی صبح تک پکارتا رہے، وہ تیری پکار کو سن۔ اللہ نے بیٹھ جائیں، مار لینا۔ چلو اخلاص ہے نا، سعید کا اخلاص ہے، اخلاص میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ چلیں جی، آج کوئی اپیل نہیں کرنی، بڑی اپیلیں ہو گئی ہیں جی۔ یہ لوگ ہمارا ویسے خیال کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارا خیال کریں گے، مسجد کا خیال کریں گے، اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے، بس جس طرح پچھلے جمعے کیا ہے آپ نے اس کے مطابق کر دیں۔ قرآن نے کہا کیا ہوا ہے؟ ٹھیک کرنے گئے ہیں؟ قرآن نے کہا، سناؤں قرآن؟ سورت فاطر ہے۔ واہ میرے مولا، شکر ہے تو نے قرآن بھی بھیجا تھا میرے اللہ۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، تدعون عبادت نہیں، تعبدون نہیں، تدعون، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، بیماریوں میں، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں، جن کو داتا سمجھ کے، گنج بخش سمجھ کے، دستگیر سمجھ کے، غوث اعظم سمجھ کے، لجپال سمجھ کے، غریب نواز سمجھ کے یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، یہ جھولیاں بھر دیتے ہیں، جن کو اس نظریے سے پکارتے ہو میں عرش کا مالک کہتا ہوں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ کھا رہے ہو نا کھجوریں افطاری کے ٹائم، وہ پردہ دیکھا ہے، باریک سا ایک پردہ گٹھلی کے اوپر ہے۔ یہاں کوئی آڑتی بیٹھا ہے، آڑت کا کام کرنے والا، وہ میرے نال سودا کرے، وہ آڑتی میرے ساتھ سودا کرے، میں 10 لاکھ پردے اکٹھے کرتا ہوں، 10 لاکھ، وہ 100 روپے دے لے، 10 لاکھ پردے 100 روپے دے بھی نہیں۔ اتنی نکمی، حقیر، بے قیمت چیز، تھوڑی سی توحید بھی بیان کروں نا، مولا ایڈی حقیر شے، قیمت کوئی نہیں، تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ فائدہ فرمایا گٹھلی پہ اس لیے چڑھایا کہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا، یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم نے اس کھٹاس کو روکا، مٹھاس کو بھی روکا، ادھر سے کھٹاس کو روکا۔ ہمارے نقطہ نظر سے تو بڑی قیمتی ہیں، تمہارے نقطہ نظر سے کوئی قیمتی نہیں۔ وہ جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ مولا تم ہی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، ککھ نہیں چھوڑے، اڑا کے رکھ دیا ہے میرے رب۔ مولا آسان سی بات کرنی تھی نا، ما یملکون من شیئن، سوکھی جئی گل کرنا، ما یملکون من ذرۃ، کسی چیز کے مالک نہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں، ایڈا لمبا چکر لائی، کھجور، گٹھلی، پردہ، فرمایا ہاں
कब्र को समझ खजूर की तरह, गुठली को समझ मैयत की तरह, पर्दे को समझ कफन की तरह। जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो वो तो अपने कफनों के मालिक भी कोई नहीं। मा यमलिकून मिन कितमीर, जाके उलमा से पूछो, बरेलवी उलमा से पूछो, देवबंदी उलमा से पूछो, अहले हदीस उलमा से पूछो, आपको खुली छुट्टी है, जाओ पूछो, क्या मैयत कफन का मालिक होता है? पूछो जाके। मैयत अपने कफन का मालिक नहीं होता, उसके मिल्क में नहीं होता। इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्माऊ, शाबाश शाबाश शाबाश, वाह मेरे मौला, ला यस्माऊ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकारों को नहीं सुनते, न दूर से न कब्र के करीब से। ला यस्माऊ दुआकुम, जो फौत हो गया, इस दुनिया से चला गया, रूह जिस्म से निकल गई, चाहे कोई हो, वो दुनिया वालों का कलाम, पैगाम, सलाम, पुकार, आजान, कोई चीज सुन नहीं सकता, नहीं सुन सकता। क्यों जी? सुतो या सुनदा? और मरने वाला, यहां कोई जट आयो, जिमीदार आयो, अल्लाह दी कसम ये मसला ते जट्टां नूं ही पता सी, पता नहीं उलमा नूं धक्का कित्थों लग गया। आप देहातों में जाएं, यहां कोई जिम्मेदार हो तो वो मेरी बात की तायद करेगा। उस बुजुर्ग को कहो, जट को, बुजुर्ग को, बड़े आदमी को, बाबा वो तेरा दामाद है ना, वो बड़ा अक्खड़ मिजाज है, उसने मुआशरे में बड़ा फतूर डाला है मोहल्ले में, उसने समझा, और वो अक्खड़ मिजाज। तो बुजुर्ग जवाब में कहता है, साडी मोए सुन देन, साडी मोए सुन देन। जट नूं भी पता ही भाई मोए होए, सोए सुनता है। एक पीर साहबों, नेक आदमियों, साले आदमियों, बुजुर्गों, खा पी के कमरे में सोए हुए हों, खराटे ले रहे हैं, खराटे, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, हजरत सोए हुए, एक मुरीद भागता हुआ आया और उनके सिराने खड़े होकर कहता है, बाबा मेरा पुत्र बीमार है, दुआ कर, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, बेटा बीमार है। सोए हुए को कह रहा है। जो बाकी मुरीद होंगे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे पागल हो, हजरत सोए हुए और सोया हुआ नहीं सुनता। बंदियालवी कहता है सोया हुआ भी नहीं सुनता तो मोया भी नहीं सुनता। अगर सोया हुआ नहीं सुनता तो फिर मरने वाला कैसे सुन लेता है? वहां तुमने कहानियां बनाई हैं, वो परिंदों को पहचानते हैं, बंदों को पहचानते हैं। एक मौलवी साहब थे, वो तकरीर किया करते थे, कब्रिस्तान जाओ ना तो धोतियां पा के ना जाया करो, सलवारा पा के जाया करो। क्यों? मुर्दे थल्लू वेख दे। तो हमने ये लोगों को पढ़ाया। ला यस्माउ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते, नहीं सुनते। कुरान ने ये फैसला किया, कुरान ने ये फैसला किया। क्यों कुरान ये बयान कर रहा है? आज कह देते हैं इस दे बारे कोई पूछ होनी है। जो चीज रब ने कुरान में बयान की है उसके बारे में पूछ होनी है। कौन कहता है नहीं होनी? अल्लाह कहते हैं जो अहकाम मैंने दिए तुमने क्यों नहीं माने, जो फैसले मैंने किए तुमने क्यों नहीं माने, इसके खिलाफ तुमने अकीदा बनाया। कुरान ने फैसला किया वो नहीं सुनते। मौला कब तक नहीं सुनेंगे? आज नहीं सुनेंगे, मैं जुमेरात को जाऊंगा। फिर जुमेरात के दिन तो रूहें आती हैं ना, आती हैं। इतने तुहाडा बंदा पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेन, वो नहीं आंदा। ना ना ना, पुलिस नहीं छोड़ती। अल्लाह का जो कैद खाना है या अल्लाह की जो जगह है ना, उथे आन जान लगा होया। जुमेरात को पुकारूंगा, जुमेरात को नहीं तो शबे बरात,
اس دن روحیں ملتی ہیں، شب برات کو نہیں، مولا میں دھرنا دے دے، نہیں دھرنا، قبر کے اوپر دھرنا، میں سنا کے اٹھوں گا، سنا کے اٹھوں گا۔ 26واں پارہ پہلا صفحہ سورۃ احقاف آیت نمبر 6، قرآن نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا پھرتا ہے جو اس کی پکار کو قیامت تک جواب نہیں۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ مولا ناراض ہیں، جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، ناراض ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی قرآن نے، وَهُمْ، ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ، اور وہ جن کو پکارا گیا، عن دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون۔ کدھر کرو گے اس قرآن کو؟ اب کہنا یہ اس سے مراد بت ہیں، آپ کے علماء کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں، بت جواب نہیں دے سکتے، بت نہیں سنتے، بتوں کے بارے میں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ اس کا ترجمہ آپ کریں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ بزرگ ہو جائیں گے ان کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکاری۔ یہ بت بول رہے ہیں اور بت انکار کر رہے ہیں بتوں کے بارے میں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، الناس کا کیا معنی ہے؟ سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 28۔ یہ جا رہے ہیں، اللہ نے وہ منظر پیش کی، خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 28، گھروں میں جا کے خدا کے لیے پڑھیے، پڑھیے۔ یہ جا رہے ہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کا نظریہ تھا نا بھئی یہ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، یہ بات منوا لیتے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے پیچھے، نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے۔ قرآن اس کا منظر کشی کر، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِشُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں کو۔ شریک کون ہیں؟ وہ بزرگ جن کو پکارتے تھے، جن کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے دیتے تھے، جن کے وظیفے پڑھتے تھے۔ ہم ان کو کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، ہم کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی۔ شرک کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے، کن کو؟ پکارنے والوں کو کہا جا رہا ہے، پکارنے والوں کو ٹھہر جاؤ تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے۔ بندے عالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، اے بت ٹرے جا رہے ہیں جن کو رب پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو دل میں یاد۔ یہ بتوں کے بارے میں، بت جا رہے ہیں۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو مکانکم، اسی جگہ پہ رک جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے۔ روک کے فزیلنا بینہم فرقنا بینہم، اللہ ان کو کیا کر دیں گے؟
آج تو بڑے ولیوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کل قیامت کے دن رب نے تمہیں ان سے الگ کر دینا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. اب شرکا جو ہیں بزرگ وہ سمجھ جائیں گے بھی دال میں کچھ کالا کالا کوئی بات ہے. قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ. تو شرکا بول اٹھیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی. انکار کر دیں گے. بزرگ کیا کر دیں گے؟ ظاہر بات ہے یہ بزرگ ہی بول رہے ہیں، بت تو نہیں نہ تقریریں کر رہے وہاں میدان معاشر میں، بت بول رہے ہیں. قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. یہ کیا بن گیا؟ یہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی اجویری کہ میری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی. یہ گھبرائیں گے. مولا ہم نے قبروں کے طواف بھی کیے، نظریں بھی، نیازیں بھی، منتیں بھی، چڑھاوے بھی، قوالیاں بھی، سونے کے دروازے بھی، فانوس بھی، وہاں کے پھیرے بھی، ان کی پکار بھی، ان کے وظیفے بھی. مولا جو تین اعتبار نہیں آندا تے وہابیاں کول پوچھ لے. تو وہابیاں کول پوچھ. یہ بھی کہیں گے بھائی اسا مٹیاں چٹ چٹ کے مر گئے تھے، نظریں دے دے کے ہم مر گئے تھے. پوچھ لیں ان سے. اب بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑ گئی. تم اتنے دشمن ہو بزرگوں کے کہ قیامت کے دن بزرگوں کو قسم اٹھا کے صفائی دینی پڑے گی. کیوں بھائی؟ باپ ہو نمازی، حاجی، پرہیزگار، بیٹا ہیروئن کا کاروبار کرے، بیچے، پولیس چھاپا مارے، بیٹا بھاگ جائے، پولیس اس کے باپ کو پکڑ کے تھانے لے جائے، باپ وہاں صفائیاں دیتا رہے. اس سے بڑا بغیرت بیٹا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کرتوت تم نے کیے، صفائیاں کس کو دینی پڑ گئی؟ اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو. جب یہ کہیں گے ہم نے پوجا پاٹ کی تو وہ جواب میں کہیں گے ان کننا ان عبادتکم. اس کا ترجمہ میں کروں گا، اگلے لفظ کا ترجمہ آپ کریں گے انشاءاللہ. آپ کر لیں گے. ان کننا یقیناً ہم تھے، ان عبادتکم تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے نیاز چڑھائی کس نے نہیں چڑھائی، کس نے چادر چڑھائی کس نے نہیں چڑھائی، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، کس نے دیگ اتاری کس نے دیگ نہیں اتاری. ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کا کوئی پتہ اور علم. تو یہ جو معبود جن کو پکارا گیا ہے میدان معاشر میں تقریر کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ پتھر کے بت بول رہے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ بتوں کے بارے میں، یہ ایتے بتوں کے بارے میں. تو یہ بت گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے گفتگو کر رہے ہیں جنہیں پکارا گیا. یاد رکھیے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے اللہ کے موحد بندے تھے، بڑے توحید پرست تھے یہ لوگ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو تو لگ پتہ جائے وہ کیا بندہ تھا. غنیت الطالبین پڑھو، کہتے ہیں غنیت الطالبین انہوں نے کتاب ہی نہیں. واہ، پڑھو غنیت الطالبین، پڑھو فتول غیب، کشف المحجوب پڑھو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھو جس میں وہ لکھتے ہیں لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، گنج بخش بھی اللہ ہے اور رنج بخش بھی اللہ ہے.
گنج بخش بھی اللہ ہے اور رنج بخش بھی، رنج بھی وہی دیتا ہے، مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں بھی اس کی طرف سے آتی ہیں، پھر وہ آزمائشوں کو کھولنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اور خزانے بخشنے والا وہ کون ہے؟ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، قریب ہے، اللہ کرے یہ ہم سے راضی ہو کر اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہ کرے، اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کرے، ہماری شفاعت کرے۔ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہم نے ایک نقل اتاری ہے نیک لوگوں کی، اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کرے۔ اس سے کیا بعید ہے کہ ہم نے نقل اتاری، اللہ ہماری نقل کو اصل میں بدل دے۔ عید ہو انشاءاللہ یا جمعرات کو ہوگی یا پھر جمعے کو ہو جائے، جمعے کو تو یقینی ہے، انشاءاللہ 7:30 بجے ہم عید کی نماز یہاں پڑھیں گے، ٹھیک 7:30 بجے تقریر شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 7:30 بجے ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ میں اپنے ادارے کے لیے، جامعہ ضیاء العلوم کے لیے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ جو ہمارے موحد دوست ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، خاص کر کے جو محلے کے ہمارے لوگ ہیں، وہ یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں کتنے طالب علم ہیں۔ دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہمارے اہل محلہ دیکھتے کہ 200 طالب علم ہیں، 250 طالب علم ہیں، حفظ والے بچے الگ ہیں، تجوید والے الگ ہیں، مفتی کا کورس کرنے والے الگ ہیں، تو انہیں از خود ہمارے پاس آنا چاہیے تھا اور آ کے ہم سے کہنا چاہیے تھا کہ مولانا اتنے طالب علم ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت۔ مزہ تو اس میں، آپ دیا سو دودھ برابر، مانگ لیا سو پانی۔ مزہ یہ تھا کہ آپ از خود خیال کرتے کہ مولانا اتنے طالب علم ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بولیے، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو آپ زکوٰۃ کی رقم جو ہے، فطرانہ کی جو رقم ہے، خاص کر کے ہمارے مقتدی مواحد ساتھی جمعے کے اور اہل محلہ، وہ سامنے ہمارا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ ان کے پاس جمع کروائیں گے۔ جی اللہ آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم و عمر میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دے جی اذان۔